آج بڑی بڑی مسجدوں میں جن میں 1,000 نمازی ہوتا ہے، وہاں بھی اگر آپ جائیں گے تو تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک بھی مصلی آپ کو در نہ ملے۔ اس وقت کھجور کی چٹائی کے سادہ مصلی، کھردری زمین کے اوپر بعض مرتبہ ویسے ہی سجدہ کرنا، اہل ایمان نمازیوں کی آنکھوں سے برسنے والے وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں یا خوف خدا میں یا نظام آخرت کی مشکلات کو سامنے رکھ کر وہ آنسو گرتے تھے تو چٹائیاں تر ہو جاتی تھی، مصلے تر ہو جاتے تھے، بعض دفعہ ریت گیلی ہو جاتی تھی۔ یہی حالت امام الانبیاء کی تھی اور یہی حالت حضور کے شاگردوں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی محسوس نہیں ہوتا، کچھ محسوس ہو کیسے؟ نماز ہوگی تو محسوس ہوگا نا۔ جب نماز ایک پریکٹس ہوگی، ایک ورزش ہوگی تو نماز سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ تو جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام جب پھیرتے تھے تو ان کا دل اندر سے گواہی دیتا تھا، دل کے اندر سے یہ آواز نکلتی تھی، ہم نے اپنے رب کو منوا لیا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ ایسی نماز کے سلام سے پہلے اور سلام پھیرتے ہی دل کے اندر ایک احساس بیدار ہو، ایک ٹھنڈک ہو اور ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو، اور اس کیفیت کے اندر سے انسان کے اندر کا انسان یعنی انسان کا دل یہ گواہی دے دے کہ اے بندے تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، رب تجھ سے راضی۔ ایسی نماز یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ پڑھنا کیسے، جیسے ہم پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز، گھوم رہے ہیں انارکلی میں، پڑھ رہے ہیں نماز، چکر لگا رہے ہیں شاہ عالم مارکیٹ کے، پڑھ رہے ہیں نماز اور طواف کر رہے ہیں لبرٹی مارکیٹ کا، ہوتے ہیں نماز میں تو دیکھتے ہیں اپنی دکان کا حساب کتاب، زبان سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل اور دماغ سے اپنے آفس میں ہوتے ہیں، بال بچوں میں ہوتے ہیں، معاملات میں ہوتے ہیں۔ یہ ہے نماز کا پڑھنا، وہ ہے نماز کا قائم کرنا، یہ فرق ہے۔ اور دوسرا فرق، مسائل سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، نماز کے مسائل میں بڑی کوتاہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز کتنی قسم کی ہے؟ نماز کے اقسام کا کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرات کو نہیں پتہ ہوگا، آپ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، میرا خیال ہے 3,500-4 ہزار آدمی ڈی ایچ اے کی مسجد میں جمعہ ادا کرتا تھا، جہاں میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا ڈبلیو ڈاک میں، تقریباً اتنے آدمی ہو جاتے تھے۔ ان 3-4 ہزار کے مجمع میں بھی اگر اعلان کر دیا جائے کہ نماز کے اقسام کتنی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی عالم ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام پبلک یہ جواب دے سکے کہ نماز کی اقسام کتنی بنتی ہیں، نہیں جواب آپ کو ملے گا۔ 34 قسم کی نماز ہے، 34 قسم کی نماز، 34۔ اگلے درس میں آپ کو میں گن کے بتا دوں گا اور ساتھ تھوڑی تفصیل بتا دوں گا۔ 34 قسم کی نماز ہے اور ہر نماز کا پراپر ایک طریقہ سکھایا گیا، ہر نماز اس سے دوسری نماز میں کوئی فرق بھی ہے، ایک ہی طرح کی نہیں۔ تو یہ تو ہمارا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بس ایک بوجھ سر سے اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ اول تو پڑھنے والے ہی 5% اور 5% میں
باقی کیا بچتا ہے کہ سارے کے سارے اکثر سستی کے ساتھ نماز، کاہلی کے ساتھ نماز، بے توجہی کے ساتھ نماز اور مسائل کے نہ سیکھ کر بے ترتیبی اور بے ڈھنگی کے ساتھ نماز، تو پھر نماز کا اثر کیسے ہو؟ دوسرے معنوں میں ہم کہتے ہیں جی اللہ تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو فحاشی سے روک دیتی ہے، نماز تو عریانی سے روک دے۔ ہماری نماز کے اندر تو اثر ہی کوئی نہیں۔ اثر اس لیے نہیں ہے کہ جعلی چیز کے اندر اثر نہیں ہوتا، جعلی تو زہر بھی ہو تو اس کے اندر اثر نہیں ہوتا ہے۔ صحیح طرح کا زہر کوئی لے کے دیکھے نا 2 قطرے، تو ادھر سے 2 قطرے جائیں گے، ادھر سے ڈیتھ ہو جائے گی، مر جائے گا۔ اور ایسے جعلی مصنوعی وہ تو آپ پوری بوتل بھی پی لیں تو زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جعلی چیز میں اثر نہیں ہوتا، اصلی چیز میں اثر ہوتا ہے، نقلی چیز میں اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس ذات کے دربار میں اور کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں بندے نماز کے عالم میں اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تو کس ذات کے سامنے کھڑا ہے یا سجدہ ریز ہے یا رکوع کر رہا ہے، فرمایا اس سجدے سے تیری جان تو نکل جائے لیکن تیرا سر اٹھانے کا جی نہ کرے۔ اسی لیے دیکھا آپ نے اللہ والے نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سجدے لمبے لمبے لمبے، اٹھنے کا جی نہیں کرتا۔ ہمارا سجدہ کرنے کا معاذ اللہ جی نہیں کرتا، ان کا سجدہ سے اٹھنے کا جی نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب کا ایک سجدہ ایسا لمبا ہوا کہ امی عائشہ کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ بڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنے ساکن تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی، حضور کی روح پرواز کر گئی۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ جس سجدے میں اتنے ساکن ہو گئے، اتنا سکون آ گیا، اور کس طرح اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ اور امی عائشہ فرماتی ہے مجھے تو ایسا لگا تھا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی، چنانچہ میں آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے انگوٹھے کو ایسے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرکت فرمائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عالم۔ یہ تو ان کے سجدوں کا عالم۔ نیک اور صالحین کے سجدے آپ دیکھیں گے تو کوئی سجدہ ایسا نہیں کہ جس سجدے میں مصلے کے اوپر ان کے آنکھوں کے وہ موتی نہ گرتے ہوں، جو اتنا قیمتی موتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی آنکھ سے خوف خدا سے نکلنے والا آنسو، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی پوری جہنم کو ٹھنڈا کر کے رکھتا ہے۔ اتنی طاقت ہے مومن کے آنسو میں جو خوف خدا سے نکلتا ہے۔ کیسے نکلے گا کہ جب ہم نماز کو اس انداز سے سیکھتے نہیں ہیں، توجہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اس پر ہمیں دے کیا رہے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھی۔ آپ دیکھیں نمازیوں کی فضیلتیں کہاں، قرآن تو بڑا پڑا، تورات میں یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے کلیم، صبح کی نماز کے وقت 2 رکعتیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، حضور کی امت محمدیہ پڑھے گی 2 رکعتیں صبح کی، فرمایا ہم ان کے بدلے ان کے تمام دن رات کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی صغیرہ گناہ، کیسی پیاری بات۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے کلیم، امت محمدیہ صبح کی جب 2 رکعتیں پڑھے گی نا فرض کی، اللہ تعالیٰ دن رات کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اپنے امن کے قلعے میں ان کو داخل کر دیں گے۔ آج ہے نا
بے سکونی بے سکونی بے سکونی بے سکونی، اضطراب، بے چینی اور کتنے قسم کے غم اور دکھ اور تکلیف۔ آج ہر آدمی ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر رکھ دو تو مچھلی یوں 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 تڑپتے تڑپتے جان دے دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ آج ہر انسان کی حالت یہی ہے، جس کی کیفیت یہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں تمام دن رات کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، امن کے قلعے میں داخل کر دوں گا۔ اور فرمایا دوسری بات یہ پڑھی، جب ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں گے تو پہلی رکعت پر تمام گناہوں کی معافی، دوسری رکعت سے ان کے نیک اعمال میں وزن پیدا کر دوں گا، اللہ کہتے ہیں۔ تیسری رکعت پر فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے، اور چوتھی رکعت پر آسمانوں کے رحمت کے تمام دروازے ان پر کھل جائیں گے۔ کیا خزانے ہیں نیکیوں کے، کیا خزانے ہیں اللہ کے کرم کے، کیا خزانے ہیں اور اللہ کی رحمت کے کیا خزانے ہیں۔ معمولی ہے کوئی انسان نماز پڑھنے والا، کاش کہ وہ سمجھے تو صحیح کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے عمل کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے یہ پڑھا تو رات کے اندر پڑھا کہ جب عصر کی 4 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پڑھیں گے تو زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ بھی ایسا نہیں رہے گا جو ان کے لیے مغفرت کے کلمات نہ ادا کرے۔ جس کے لیے اللہ کے فرشتے مغفرت مانگیں گے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ فرشتوں کی دعا، فرشتوں کی دعا، مسلسل فرشتوں کی دعا۔ پھر فرمایا کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا کہ مغرب کی 3 رکعتیں جب امت محمدیہ پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے، دیکھو دیکھو اے میرے بندو، جو یقین سے تم دعا مانگو گے میں تیری اس دعا کو قبول کر دوں، میں تیری اس دعا کو قبول کر دوں۔ ہم تو ایسے بے پرواہی کے ساتھ نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے تو بس ایسے سوچتے کہیں اور ہیں، مانگتے کہیں اور ہیں، سوچتے کہیں اور ہیں، مانگتے کہیں اور ہیں۔ بولا کیسے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، مجھے مخاطب کر کے کہیں اور الجھا ہوا ہے، کہیں اور پھنسا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا کہ عشاء کی 4 رکعتیں، فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی پڑھے گا تو پوری دنیا کی دولت اور سلطنت سے زیادہ یہ 4 رکعتیں اس کے لیے بہتر ہوں گی، اور وہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد حضور کا امتی ایسا ہو جائے گا جیسا بطن مادر سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ۔ کتنا 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 اجر ہے، کتنا کتنا اجر ہے۔ لیکن یہ نماز کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں نے شروع میں کہا کہ نماز کا قائم کرنا ایسا قائم کرنا کہ جیسے اللہ کے نبی کے شاگرد قائم کرتے تھے، اس طرح کی نماز ہوگی تو یہ وعدے جو میں نے آپ سے عرض کیے ہیں یہ سارے کے سارے وعدے اس پر پورے ہوں گے۔ اور اگر اس طرح کی نماز نہیں ہوگی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب سامنے آتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس میں حضور نے فرمایا 60 سال تک میرا امتی نماز پڑھتا رہے گا، لیکن 60 سال کے بعد بھی فرشتوں کے کاغذوں میں وہ بے نمازی شمار ہوگا، نمازی شمار نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمازیں سیکھ کر پڑھنی چاہیے، شعوری طور پر پڑھنی چاہیے، اور کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا اور صحابہ نے پھر کر کے دکھایا، پریکٹیکل عملی طور پر کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، چونکہ میں نے آپ آگے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔